اچھا، آج کی صبح ہم ایک اچھے میسج کے ساتھ اس کی شروعات کرتے ہیں کہ آپ زندگی ایک زندگی ہے، ہم سب کو لائف میں مطلب ایک ہی زندگی ملتی ہے اور ایک ہی موقع ملتا ہے کہ ہم نے اس لائف میں کیا اچھے کام کرنے ہیں، کیا برے کام کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی لائف میں بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وہ ہائی اسٹینڈرڈ، سوسائٹی کی ہائی اسٹینڈرڈز وہ اچیو کر سکے جو لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم جہاں پر خود کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ جتنی بھی محنت کر لیں، آپ کو اس میں بے شمار جو ہے ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیلیئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرا میسج چھوٹا سا یہ ہے کہ زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانی آئیں اور جتنی بھی ہار کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، لیکن خود کو کبھی ہارتا ہوا مت دیکھنا. مطلب کہ آپ کو زندگی میں کوئی بھی آپ کام کریں، آپ اس میں ہارتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، وہ آپ کو ایک نیا چانس ملتا ہے. لیکن آپ نے خود کو کبھی ہار محسوس نہیں کروانی کہ میں بس خود ہی ہار گیا ہوں. جیسے وہ ایک کوٹ ہے نا، یو ول فیس مینی ڈیفیٹس ان لائف بٹ نیور لیٹ یور سیلف بی ڈیفیٹڈ. کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری شکستوں کا سامنا کریں گے، لیکن خود کو آپ نے خود ہار نہیں ماننی، پھر اٹھنا ہے، پھر گریں گے، پھر اٹھنا ہے اور ایک نہ ایک دن آپ اس لیول تک پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ خود کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ناظرین، ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے انتخابات کی ہی بات کرتے ہیں کہ سیاست کی جو گرما گرمی چل رہی ہے اس میں خواتین کا کیا رول ہے. تو عام انتخابات 2024 کون سی خاتون رہنما کس حلقے سے الیکشن لڑے گی، اس کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان میں 8 فروری کو شیڈول عام انتخابات 2024 کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے اپنے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ECB کی جانب سے انتخابی نشانات بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں. الیکشن کی ہم بات کریں تو الیکشن میں خواتین بھی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کر رہی ہیں اور پارٹی کی جانب سے انہیں ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں. خیال رہے کہ 2018 کے عام انتخابات کے بعد سے انتخابی فہرستوں میں 9.28 ملین مرد ووٹرز کے مقابلے میں 11.74 ملین خواتین ووٹر کا اضافہ، جس کے بعد ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد سابقہ 106 ملین سے بڑھ کر 127 ملین تک پہنچ گئی ہے. مطلب کہ اگر سیاست میں ہم دیکھیں تو ہمیں خواتین بہت ساری نظر آتی ہیں، رہنما نظر آتی ہیں، لیکن جو ہماری آبادی کے لحاظ سے بھی ہماری خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ہے ان کی تعداد. تو ووٹرز میں بھی خواتین ہی زیادہ ہے مردوں کی نسبت. تو خواتین کا کیا رول ہے ہمارے پورے ملک کو چلانے میں، ہمارے سسٹم کو چلانے میں، تو اسی کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں. الیکشن 2024 کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز نے خواتین امیدواروں کو 6 جنرل نشستوں کی ٹکٹ الاٹ کی ہے. مطلب نون لیگ کی جماعت نے 6 نشستوں پر خواتین کو ٹکٹ الاٹ کیے ہیں. اور اگر ہم بات کریں کہ کیا نام ہے نون لیگ کی، ان کے نام اگر آپ کو بتائیں تو نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد ہے سائرہ افضل تارڑ، اس کے بعد نوشین افتخار، شاذرہ منصب علی، تہمینہ دولتانہ اور سیدہ شہربانو بخاری شامل ہیں. مطلب ان 6 خواتین میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان میں نفیسہ شاہ ہے اور شازیہ مری کو ٹکٹ ہولڈرز کے طور پر میدان میں اتارا گیا ہے. مطلب پیپلز پارٹی میں صرف 2 نشستوں پر خواتین کو اتارا گیا ہے. اور اگر ہم پاکستان تحریک انصاف PTI کی بات کریں تو انہوں نے ریکارڈ 21 خواتین کو قومی اسمبلی کے ٹکٹ جاری کیے ہیں. اور بہت بڑی بات ہے کہ سب سے زیادہ اس ٹائم جو سب سے زیادہ مشکلات کی شکار جماعت ہے اسی نے سب سے زیادہ جو ہے نشستیں خواتین کو دی ہیں. اور خواتین کو عام طور پر کہا جاتا ہے، جیسے نارملی کسی بھی شعبے میں دیکھا جائے تو خواتین کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کام نہیں کر سکیں گی، یہ خاتون ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف نے جو 21 نشستوں پر جو ہے خواتین کو اتارا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وفاقی وزیر سائرہ، ان سے بات کرتے ہیں. جی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، وعلیکم السلام. بتائیے گا کہ جو یہ خواتین کی اگر ہم نشستوں کی بات کریں تو سیاست کی، اگر سب سے پہلے اوور آل سیاست کی اگر ہم بات کریں تو خواتین کو کن مسائل کا سامنا آتا ہے؟ بہت شکریہ جی. میں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں اکثر کہتی ہوں کہ میں ان خوش قسمت خواتین میں سے ہوں کہ میں اللہ کی 2008 میں نے پہلا الیکشن لڑا. یہ میرے والد صاحب کی سیٹ تھی اور کس طرح لوگوں نے پذیرائی کی اور انہوں نے عزت افزائی کی. اور اس کے بعد 2013 پہ بھی. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہم آتے ہیں ان ہمارے جو فیملیز ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ ان کا کافی اثر ہوتا ہے، اپنا دھڑا ہوتا ہے، پارٹی ٹکٹ کا بھی ووٹ ہوتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ
शायद लोगों के ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون ہے، جی لیکن اگر آپ اپنی ایک ٹرم گزاریں اور آپ پرفارم کریں اور ڈیلیور کریں اور آپ سکسیسفل ہوں. دیکھیے جی، ایک عورت کا سب سے بڑا ایک ووٹر کو یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ یہ کس طرح ہمارے کام کرے گی، ہم اس کو ملیں گے کس طرح، اس کو کال کس طرح کریں گے. جی جب ان کو وہ سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر وہ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، ان کو ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بالکل. اور میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جس طرح میں نے کام کیا تو میرے تو پورے حلقے کے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ شاید اتنا مردوں نے بھی نہیں کیا ہوگا جتنا میں نے کیا. بالکل تو اس لحاظ سے اللہ کا شکر ہے. باقی ظاہر ہے سوسائٹی میں ایک چیز ہمیشہ کہتی ہوں کہ وی ہیو ٹو پروو آور سیلف. جی ہمیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے محنت کرنی ہے. کوئی بھی ایک ایسی چیز نہ ہو کہ، اور دوسرا پتہ ہے خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے ریزرو سیٹ پہ جی اسمبلی میں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان کو لگتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ ہیں جی تو یہ بات. اور میں ایک اور بھی کہتی ہوں کہ سوشل سیکٹر میں ہم بہت کام کرتے ہیں. پارٹیز کو بھی اب جس طرح میڈیسن میں آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ نیورو بہت کم خواتین ہوتی ہیں، ہارٹ کی جو سرجری ہے اس میں کم ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو ہمیں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ خواتین کو ہم ایسے پورٹ فولیوز دیں. اب دیکھیں مریم ہے وہ انفارمیشن لا رہی ہیں. جی اسی طرح تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ اچھا ہے نا، چیلنجز ہوتے ہیں لیکن اب سوسائٹی فرق ہو گئی ہے. میرے دیکھتے دیکھتے یہ میرا چوتھا الیکشن ہے ماشاء اللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت آگے سے ان میں فرق پڑ گیا اور آنے والے وقت میں اور تیزی سے پڑے گا. ٹھیک ہے. سائرہ صاحبہ آپ کو اتنا وقت ہو گیا ہے، آپ نے ظاہر سی بات ہے ایک سیاست میں ایک عرصہ نکالا ہے، آپ نے کہا کہ آپ نے 4 دفعہ الیکشن لڑ چکی ہیں، تو بتائیے گا کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے آپ کی اتنی زیادہ خدمات ہیں پاکستان کے لیے، تو پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ آبادی جو ہے نا ہماری. دیکھیں 2-3 ہمارے بڑے چیلنجز ہیں. اکانومی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد ہمارا جو الیکٹرسٹی ریٹ ہے، میرے نزدیک جتنے ہمارے مسائل ہیں نا، یہ جس ریشو سے یا جس اسپیڈ سے ہماری آبادی بڑھی ہے دنیا میں کہیں نہیں بڑھی. وی آر دا فاسٹسٹ گروئنگ نیشن ان دا ورلڈ. میرے نزدیک اگر ہم اس پہ قابو پا لیں، ماں اور بچے کی صحت، اس کے بعد اکانومی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا، آپ جتنے ہسپتال بناتے جائیں، سڑکیں بناتے جائیں، ڈرینیج، مطلب آپ دیکھیں کہ ہر شہر اور گاؤں کا مسئلہ ہے نکاسی آب، کیونکہ اس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سو ظاہر ہے آبادی میرا خیال ہے بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے اکانومی اس سے ریلیٹڈ ہے، ہیلتھ ایجوکیشن اس سے ریلیٹڈ ہے، ان امپلائمنٹ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو ٹیررزم، ایکسٹریمزم، ٹالرنس نہیں ہے. مطلب میں کہتی ہوں کہ اب تو ہمیں باقاعدہ آپ جو دیکھیں جو ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، جی جی، اس کے بعد آپ کا ایک جو آڈینس ہے یا آپ کا بچہ جو بھی دیکھ رہا ہے یا بوڑھا، وہ کیا دیکھ رہا ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ ہمیں یہ جو چیلنجز ہیں نا، جب بھی ہم ابھی بھی دی ہے، اس میں ہمیں رائٹ فرام بگننگ بچوں کو یہ چیزیں پڑھانی ہیں. بالکل. کیونکہ اتنی ڈیوائڈ، اتنی پولرائزیشن سوسائٹی میں کبھی نہیں تھی. سیاست کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، خیالات کے حوالے سے. دنیا کے تمام آپ اسلامی ممالک دیکھ لیں، وہاں ہر طرح کے مسلک کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو آپ کوئی بات کریں صحیح. تو یہ میرے نزدیک چند چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھنا ہے. بالکل بالکل ٹھیک، بہت درست بات کی آپ نے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس پر کسی کی غور و فکر ہی نہیں ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی، اگر ہم فیملیز کی بات کریں تو لوگ یہی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، تو جو مرضی کرو. یہ چیزیں غلط ہے. تو کچھ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو وہ چیزیں کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا کی جو آبادی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو حکم آپ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل بہترین پرورش کرنا ہے. جی، آپ سارے اسلامی ممالک کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. ہاں جی، میں تو بالکل اللہ کا جو حکم ہے میرے لیے تو وہ سب سے آگے ہے. جی جی، لیکن کیا بچوں کو آپ وہ سب کچھ دے رہے ہیں؟
وہی نا کہ وہ ایک فلمی ڈائلگ بھی ہے کہ اب جب پالا نہیں جاتا تو پیدا کیوں کرتے ہو، تو وہ ظلم ہے. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں، میں اس میں صرف فائنینشیل بات نہیں کرتی، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جی جی. آپ کو پتہ ہے مورٹیلٹی ریٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے جو بچوں کا، جو شرح اموات ہے. پھر ماؤں کا کوئی حال نہیں، وہ اتنی انڈر نرشڈ ہیں. آپ کے بچے سٹنٹنگ مطلب ہو رہی ہے، کوئی بچہ آپ کا صحت مند پیدا نہیں ہوتا. بالکل. تو آپ کو ماں کا خیال تو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ساجدہ صاحبہ کہ ہم واپس سیاست پہ آتے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل آپ کہاں پر دیکھ رہی ہیں؟ اگر نون لیگ اس بار جیت جاتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی کرائسس چل رہے ہیں اس ٹائم، مسائل جو چل رہے ہیں، تو وہ نون لیگ ان کا حل لے کر آئے گی؟ بالکل انشاءاللہ لے کے آئے گی. اور یہ میں کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر رہی جی ریاست مدینہ والا، جی اس لیے لے کے آئے گی کہ نون لیگ پہلے بھی لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے. آپ میاں نواز شریف کے تینوں ادوار دیکھ لیں اور ان کا کمپیریزن آپ کر لیں، ڈکٹیٹروں سے کر لیں، باقی سیاسی پارٹیوں کے ادوار سے کریں. جی. تو ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ کل بھی ہم نے بدلا تھا، کل بھی ہم ہی بدلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے کیونکہ انشاءاللہ. میں تو ہاں جی دعا گوئی یہی ہے کہ جو بھی پارٹی آئے تو وہ ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچے اور پاکستان کو ان حالات سے، اس بحران سے نکالے. اچھا سائرہ صاحبہ یہ بتائیے گا، جیسے نون لیگ جو ہے، نون لیگ نے خواتین کو صرف 6 نشستیں دی ہیں، اور اگر ہم کمپیریزن کریں تحریک انصاف کے ساتھ، انہوں نے 21 نشستوں پر خواتین کو ٹکٹیں الاٹ کی ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی انہوں نے کیوں خواتین کو کی؟ انہوں نے اپنے یہ جو اس وقت ان کے سیاسی حالات ہیں اور جو کچھ انہوں نے دہشت گردی 9 مئی کو کی، اس کے نتیجے میں وکیل کو اور خواتین کو وہ اندر لائے. میرے مقابلے میں بھی میرے مخالف پہلی دفعہ اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہیں. تو اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ شاید آزاد ہوں، ان کے باقیوں پہ تو وہ اشتہاری ہیں اور وہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جس کی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. باقی یہ ہے کہ نون لیگ بھی ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ اب مریم نواز کے آنے سے ہماری پارٹی میں بھی بہت بہتری آئی ہے. اور خواتین کی جو ایک وہ تھی نا، ہماری بیسیکلی نون لیگ کنزرویٹو پارٹی تھی. جی. تو ہمیں اب آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ فرق آیا ہے. تو 6 میں سے میرا خیال ہے کہ جو قانون ہے الیکشن کمیشن کا، اس میں بھی جو منیمم ہے نا وہ اتنا ہی، تو زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے. میں تو بالکل اس بات کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے کہ آپ دنیا میں آگے جانا تو خواتین کو آگے لانا. جی جی سائرہ صاحبہ اب یہ بتائیے گا کہ یوتھ کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ نوجوان جو ہماری نسل ہے، خواتین ہیں، مرد ہیں، لڑکے لڑکیاں، مطلب جو ہماری یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، ان کا کافی رجحان تھا، ان کی سوچ میں کافی زیادہ پی ٹی آئی بستی ہے اور رجحان جو ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے، تحریک انصاف کی طرف. تو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو ہماری یوتھ ہے، نوجوان نسل کی جو سوچ ہے، وہ نون لیگ بدل پائے گی، یا نون لیگ میں مریم نواز جو ہے یوتھ کی کوئی توجہ نون لیگ کی طرف کروانے کی کوئی ترکیب؟ دیکھیں جی میں تو ایک تو یہ جو ہے نا کہ یوتھ کی طرف ہے، ہم آج کل میں جلسوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہر غریب آدمی ہے جس کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہے، اس کا بچہ کیا اور بوڑھا کیا وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے. یہ جو یوتھ کو دیا ہے آپ نے، دیکھیں ان کے ذہنوں کو، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ کیوں آپ نے ہماری آنے والی نسل کو برباد کیا سوائے ان کے کہ سوشل میڈیا پہ اربوں خرچ کے ان کے ذہنوں کو خراب کیا. ان کے لیے یہ تو میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو بھی اسکیم، چاہے وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہے، چاہے وہ یوتھ پروگرام ہے جو شروع کیے تھے ہم نے، تو میں آج کل روز فیلڈ میں ہوتی ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یوتھ ہم کی طرف ہے. ہاں ضرور کوئی تعداد ہوگی جس طرح پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہے، اور یوتھ کا میرے نزدیک ریشو وہی ہے جو باقی ووٹر کا ہے. اگر زیادہ بھی ہوگا تو کوئی 1-2% ہوگا. مطلب ہمارے جلسے بھرے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، جنگسٹر اور ریلیاں نکال رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے شاید ایک ضرور ہے کہ جو بھی ووٹر ہے نا تحریک انصاف کا، وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، وہ ووکل ہے. تو جو سپورٹ ہے نا
اور وہ بدتمیز ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں. تو مجھے آپ انشاءاللہ دیکھیے گا, مجھے تو اپنے آنے والی الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ ہے اور کس طرح سے لوگ کرتے ہیں. اچھا سائرہ صاحبہ, آنے والے کے ریزلٹس کی آپ نے بات کی کہ آپ نے کہا کہ آپ مجھے دیکھیے گا, تو آپ کا منشور کیا ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں داخل ہوں گے, جب آپ کی جماعت جو ہے وہ جیتے گی اکثریت کے ساتھ, تو آپ کا منشور کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے خواتین کے لیے, اگر ہم جب کیونکہ خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو خواتین کے لیے کوئی اسپیشل اسکیم آپ لے کر آئیں گی؟ دیکھیے جی, میں تو پہلے بھی جب ہم تھے نا تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ڈومیسٹک جو ہراسمنٹ ہے, اس کے بعد ہراسمنٹ ایٹ سوشل پلیس, آنر کلنگ, یہ سارے جو تھے نا, آئی واز ممبر آف دیٹ کمیٹی جس نے کی. پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ جب یہ وراثت کے قوانین آئے اور اس کے بعد شہباز صاحب نے جو وہ پوری کیمپین کی اور جس میں کوٹا کیا عورتوں کا, میں اپنے ضلع میں پہلی بیٹی خاتون لے کے آئی. یہ تو سوشل سیکٹر میں قدرتی بات ہے, بینگ اے وومن میرا ہے, لیکن میرے نزدیک جو وہاں پہ اسمبلی میں ہمیں کرنا ہے سوشل سیکٹر کے علاوہ, وہ ہمیں ایک عام آدمی کی زندگی کے بہتری کے لیے ہمیں کرنی ہے چیزیں. ماشاءاللہ جی. اور اس کے لیے کہ کس طریقے سے آپ کریں, اس کے لیے کیا مواقع آپ دیں گے, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ میرے ذہن میں ہے. اور باقی مجھے تو ایک اور لگتا ہے کہ جو لوگ آپ کو بھیجتے ہیں نا, آپ کا حلقہ, میرا حلقہ حافظ آباد ہے جی, اور ماشاءاللہ حافظ آباد کے لوگوں نے جتنی مجھے عزت دی, ان کی بہتری کے لیے, اپنے ضلع کے لیے میں کچھ ایسے پروجیکٹس لاؤں جو کہ ان کے لیے بہتر ہو. صحیح. آپ نے کہا کہ آپ کے سارے جو پلانز ہیں, سارے منصوبے وہ آپ کے ذہن میں, تو مطلب نون لیگ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, جیسے پی ٹی آئی کی دفعہ ہم کہتے تھے نا کہ پی ٹی آئی والوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا اور ویسے ہی سیاست میں آ گئے. جی اللہ کی مہربانی سے تجربہ ہے, بہت اچھی طرح ہوم ورک کیا ہوا ہے. دیکھیں جو تشخیص ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جو 17 مہینے ہم نے گزارے, اب ڈائگنوسس ہو جائے تو علاج آسان ہوتا ہے, ہر کسی کو پتا ہے. تو ہمارے پاس جو ٹیم ہے اللہ کی مہربانی سے وہ کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. صحیح. اچھا سائرہ صاحبہ یہ بتائیے گا, جیسے آج کل جو ہے بہت زیادہ, جیسے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ان سے چھین لیا گیا اور الگ الگ سارے امیدواروں کو الگ الگ انتخابی نشان محروم کر دیا گیا. دیکھیں جی میں ایک بات بتاؤں جی, سپریم کورٹ نے لائیو پروسیڈنگ چلائی جی, ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ چھین لیا گیا. مطلب کچھ قوانین ہوتے ہیں, کچھ آپ کے طور طریقے ہوتے ہیں جن کے تحت آپ نے کرنا ہے. تو ساری دنیا نے دیکھا کہ الیکشن میں کیا ہوا. صحیح. تو یہ چیز انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے پارٹی ٹکٹ پہ چل رہی تھی. جی جی چلے خیر جو بھی ہوا, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ بلے کے نشان سے محروم ہو گئی ہے اس وقت. تو بہت زیادہ پی ٹی آئی والے لوگ جو ہے وہ اس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں کہ جو الیکشن ہے, الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو الیکشنز ہیں وہ منصفانہ ہوں گے, آپ ان سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں جی بالکل, الیکشن کیوں نہیں ہوں گے, منصفانہ ہونے کیوں نہیں ہونے, اللہ کی مہربانی سے. اور آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے جو لوگ آئیں گے اور ووٹ ڈالیں گے, نشان تو ان کو ملے ہیں نا جی, نشان تو ان کو ملے ہیں. انہوں نے چاہے کسی کو جو بھی ملا ہے, اگر آج کے دور میں وہ اپنے ووٹر کو کہیں کہ ہمارا وہ نشان ہے, اور پھر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت, تیسری عدالت, یہ پارٹی کے الیکشن کرواتے ہیں نا وہ الیکشن کمیشن کے جو بھی قوانین ہیں تو ان کو وہ کرتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے چیزیں بہت ہوں گی بہتر, اور لیول پلینگ فیلڈ کی جو یہ بات کرتے ہیں بات لمبی ہو جائے گی. تو ہم نے بھی 2018 کا الیکشن کیا ہے جی, ٹھیک ہے جی, تو ہم نے بھی ان حالات میں کیا تھا. تو اب اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی. متنازع تو پھر عادت ہے نا ان کی شور مچانے کی جی, انہوں نے تو 4 سیٹوں کے لیے بھی پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا سائرہ صاحبہ لاسٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کوئی مطلب دیکھیں, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نون لیگ کو بھاری اکثریت نہیں ملتی, کیا لگتا ہے آپ کو نون لیگ کو بھاری اکثریت ملے گی, اور اگر نہیں ملتی تو کس پارٹی کے ساتھ آپ اتحاد کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی کچھ پارٹیز کے ساتھ تو آلریڈی جیسے ایم کیو ایم ہے اور آئی پی پی ہے
تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کا اتحاد ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہم کریں گے. باقی جب آپ حکومت بناتے ہیں جی تو آپ کو ظاہر ہے اس وقت کے حالات کے مطابق ہوگا, لیکن نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو اس وقت کے حالات ہوں گے, کچھ پارٹی سے ہم نے الیکشن سے پہلے ہی کی ہے, کچھ پارٹیز کے ساتھ ہم الیکشن کے بعد کریں گے, اور لیکن وہی کریں گے کہ جو ہمیں کام کرنے میں بہتری ہو. تو اس وقت دیکھ کے سارے فیصلہ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ سائرہ صاحبہ آپ کا ہمیں وقت کے لیے, آپ کا قیمتی وقت ہمیں چاہیے تھا جو مل گیا. تو ہمارے ساتھ موجود تھی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ جو نون لیگ سے ہیں اور یہ سابقہ وفاقی وزیر بھی رہ چکی ہیں. اور اس بار جو خواتین کے اوپر جو میں بات کری تھی کہ خواتین کو جو سیاست میں چانسز مل رہے ہیں, کیونکہ پہلے دور کی اگر ہم بات کریں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, خواتین کو زیادہ موقع فراہم نہیں کیا جاتا تھا, خاص طور پر سیاست پر لوگ خواتین کینڈیڈیٹس کو ووٹ ہی نہیں ڈالتے تھے کہ یہ خاتون ہے, یہ کیا کرے گی ملک کے لیے, ہمارے لیے, عام عوام کے لیے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور جو خواتین جو ہیں وہ زیادہ, بلکہ اگر ہم دیکھیں اور ایکسپیرینس چیک کریں لوگوں کا, اگر ہم کمپیریزن کریں تو جو خواتین ہیں وہ زیادہ بہتر کام کر سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. تو خواتین کے بارے میں بات کر رہی تھی. تحریک انصاف نے 21 نشستوں پر خواتین کو ٹکٹ الاٹ کیے ہیں, نون لیگ نے 6 نشستوں پر اور پیپلز پارٹی نے صرف 2 نشستوں پر خواتین کو ٹکٹ الاٹ کیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ حکومت میں آئے گی اور کون سی جماعت کی کون سی خواتین جو ہے وہ اپنی خدمات سے ہمارے ملک کو, ہمارے پاکستان کو بہتر طریقے سے فائدہ پہنچا سکے. یہ تو عام عوام زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جس حلقے سے ہم نے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے, ہم نے خواتین کو ووٹ ڈالنا ہے, ہم نے مردوں کو ووٹ ڈالنا ہے. تو دیکھا جائے گا کہ ان کی جو کارکردگی ہے, ماضی کی جو کارکردگی تھی اور جو مستقبل میں کارکردگی ہوگی, اسی کی بنا پر ہم اپنی سوچ بناتے ہیں کہ کس نے ہمارے لیے کیا کیا. تو بہتر یہی ہے, میرا آپ کو لاسٹ پر پھر سے یہی میسج ہے کہ آپ لوگ بھی کارکردگی کی بنا پر ووٹ دیں اور ہر کوئی نکلے, کیونکہ ووٹ کاسٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہمارا حق ہے, ہمیں اپنا حق استعمال کرنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے سیاست میں جو بھی ہے, لیکن آپ نے اپنا حق استعمال کرنا ہے. آپ نے اپنی سوچ کے مطابق جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس ملک کے لیے آپ نے وہی کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ابھی وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.